بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 18 دسمبر 2019 بروز بدھ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حوالے سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ صنعتی ملازمین کی فیسوں کی معافی کے ضابطے کا اعلان۔ سعودی وزارت محنت و سماجی فروغ نے صنعتی شعبے سے وابستہ غیر ملکی ملازموں کی فیسیں سرکاری خزانے سے ادا کرنے کے لیے ضابطے جاری کر دیے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت محنت نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ صرف ان اداروں کے ملازمین کی فیسیں سرکاری خزانے سے ادا کی جائیں گی جن کے پاس انڈسٹریل لائسنس ہوگا اور جس میں سعودی ملازمین کی تعداد غیر ملکی ملازموں سے زیادہ یا ان کے برابر ہوگی۔ وزارت محنت نے کہا کہ جن اداروں میں غیر ملکی ملازمین کی تعداد سعودی ملازموں سے زیادہ ہے، ان کی بھی فیسیں اس صورت میں معاف ہو سکتی ہیں جب وہ ایک محدود مدت کے اندر اپنی کمپنی میں سعودی ملازموں کو بھرتی کریں۔ وزارت نے کہا کہ جن صنعتی اداروں میں غیر ملکی ملازمین کی تعداد زیادہ ہے اور انہیں فیسیں معاف کروانی ہیں، تو ایسے اداروں کے لیے سعودی ملازمین بھرتی کرنے کے لیے آسان ضابطے مقرر کیے گئے ہیں۔ وزارت نے سعودی ملازمین بھرتی کرنے کے ضابطے واضح کرتے ہوئے کہا کہ اگر ادارے میں کل ملازموں کی تعداد 20 سے کم ہے اور اس میں غیر ملکیوں کی تعداد زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کمپنی کو سال میں ایک سعودی شہری کی اضافی بھرتی کرنا ہوگی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ جن کمپنیوں میں کل ملازمین کی تعداد 20 سے زیادہ ہے اور اس میں غیر ملکیوں کی تعداد سعودیوں سے زیادہ ہے، تو ایسے ادارے کو سال کے دوران صرف 5% سعودی ملازم بھرتی کرنے ہوں گے۔ وزارت نے ایسے اداروں کی سہولت کے لیے کہا کہ سعودی لوگوں کی بھرتی ایک دفعہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہر 3 مہینے میں مطلوبہ تعداد میں سے کچھ حصہ بھرتی کرنے سے بھی ادارہ فیسوں کی معافی کا حقدار ہو سکتا ہے۔ ریاض کے بعد اب جدہ سیزن کی تیاری۔ انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ترکی الشیخ کا کہنا ہے کہ ریاض سیزن کی کامیابی کے بعد اب جدہ سیزن کی تیاریاں جاری ہیں۔ اب ہم جدہ سیزن اور مشرقی ریجن سیزن کی تیاری کر رہے ہیں۔ دونوں سیزنوں میں ایسی سرگرمیاں ہوں گی جو پہلی مرتبہ پیش کی جائیں گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ترکی الشیخ نے کہا کہ ریاض سیزن میں مجموعی طور پر 4 بلین ریال جبکہ اتھارٹی کو سیزن سے 1 بلین ریال کی آمدنی ہوئی۔ ریاض سیزن میں مجموعی طور پر 10 ملین سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔ ریاض سیزن طے شدہ وقت پر ختم ہو گیا، تاہم بعض سرگرمیاں جنوری کے آخر تک جاری رہیں گی۔ ترکی الشیخ کا کہنا تھا کہ مختلف تفریحی سرگرمیوں میں 3 لاکھ وزٹر اور 2 لاکھ سے زیادہ غیر ملکی سیاح آئے۔ 34,000 سے زیادہ افراد کو بلا واسطہ جبکہ 17,000 لوگوں کو بالواسطہ ملازمتیں ملی ہیں۔ گاڑی کی ٹرانسفر اب ابشر کے ذریعے ہوگی۔ سعودی شہری اور غیر ملکی گاڑیوں کی ملکیت کی منتقلی آن لائن سسٹم کے ذریعے کر سکیں گے۔ انہیں گاڑی کی منتقلی کے کاغذات بنانے کے لیے شو روم جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے آن لائن سسٹم ابشر میں 13 نئی خدمات کے اضافے کی منظوری دے دی، جن میں گاڑیوں کی ملکیت کی آن لائن منتقلی بھی شامل ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو آن لائن خدمات فراہم کرنے والے سسٹم ابشر میں امن عامہ، ٹریفک، جوازات اور محکمہ شہری احوال کی طرف سے پیش کی جانے والی 13 نئی سروسز کا اضافہ کیا ہے۔ آن لائن سسٹم ابشر کے ذریعے گاڑیوں کی ملکیت کی آن لائن ٹرانسفر سے لاکھوں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو سہولت حاصل ہوگی۔ اوقاز اخبار کے مطابق آن لائن سسٹم کے ذریعے گاڑی کی ٹرانسفر کے لیے ضروری ہے کہ شہری یا غیر ملکی کے شناختی دستاویزات جیسے اقامہ وغیرہ کے علاوہ گاڑی کے کاغذات مکمل اور نافذ العمل ہو۔ ابشر کے ذریعے گاڑی کی ملکیت کے منتقلی کی سہولت صرف افراد کو حاصل ہوگی۔ تجارتی اداروں کو اپنی گاڑیوں کی ملکیت کی منتقلی کے لیے پہلے کی طرح شو روم سے کاغذات تیار کروانے ہوں گے۔ ابشر میں شامل ہونے والی نئی خدمات میں منفرد اقامہ کے حامل افراد کے لیے ویزے نکلوانے کی سہولت کے علاوہ بیرون مملکت موجود اہل خانہ کے ایگزٹ ری انٹری ویزے میں توسیع بھی شامل ہے۔ محکمہ شہری احوال کی طرف سے پیش کی جانے والی جن سہولتوں کو ابشر میں شامل کیا گیا، ان میں نئے پیدا ہونے والے بچوں کی آن لائن رجسٹریشن بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ وزارت داخلہ کے آن لائن سسٹم ابشر سے 14 ملین شہری اور غیر ملکی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
جدہ میں 318 ٹن مضر صحت غذائی اشیاء تلف۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے جدہ میں 318 ٹن زائد المیعاد غذائی اشیاء کے علاوہ 8,000 لیٹر مشروبات تلف کر دی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اتھارٹی کی تفتیشی ٹیم نے جدہ میں غذائی اشیاء فروخت کرنے والے 12 سے زیادہ اداروں کا تفتیشی دورہ کیا۔ اتھارٹی نے کہا کہ تفتیشی ٹیم نے مختلف تجارتی اداروں میں کھجوروں سمیت دیگر مختلف غذائی اشیاء پکڑیں جو ضوابط کی پابندی کے بغیر سٹور کی گئی تھی۔ اتھارٹی نے بتایا کہ صنعتی علاقے میں صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کے علاوہ بعض ایسی اشیاء پکڑی گئیں جن پر مکھیاں اور دیگر حشرات تھے۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ایسا غذائی مواد بھی ضبط کیا ہے جس پر تاریخی انتہا درج نہیں تھی، یعنی ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی گئی تھی، جبکہ ایسے مشروبات تلف کر دیے گئے ہیں جن میں مصنوعی رنگوں اور مصنوعی ذائقے کی مقدار مقررہ حد سے زیادہ تھی۔ متعدد خلاف ورزیوں پر 5 کارخانوں اور 7 گوداموں اور دکانوں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ خواتین میں بے روزگاری مردوں سے زیادہ۔ سعودی عرب میں خواتین کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کا بنیادی فیصلہ سعودی ویژن 2030 کے ذریعے کیا گیا تھا، جس کے بعد سے سعودی عرب میں ملازم خواتین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ کئی اہم عہدوں پر کام کرنے والی خواتین کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق خواتین کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کی راہ میں متعدد رکاوٹیں پیش آئیں، جن میں سب سے بڑا مسئلہ ٹرانسپورٹ کا تھا۔ خواتین کے لیے دوسرا بڑا مسئلہ ان کی غیر موجودگی میں بچوں کی دیکھ بھال ہے، جس کے لیے آیا کا انتظام کرنا ہوگا۔ خواتین کے مطابق دفاتر میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے سہولت نہ ہونا بھی ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیتا ہے۔ دفاتر میں ڈے کیئر سینٹر کا رواج نہیں، اور جہاں یہ سہولت ہے وہاں کی لاگت بس سے باہر ہے۔ التکامل ہولڈنگ کمپنی کی چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر خالد الجمانی نے العربیہ چینل کو بتایا کہ وزارت محنت نے پرائیویٹ اداروں کے تعاون اور اشتراک سے ان مسائل کا حل نکالا ہے۔ پہلا پروگرام، جسے وصول کا نام دیا گیا ہے، اس کے تحت ٹرانسپورٹ کے 80% اخراجات سے ملازم خواتین کو رعایت دی گئی ہے۔ دوسرا پروگرام، جسے قرہ کا نام دیا گیا ہے، اس کے تحت بچوں کی کفالت کا بندوبست کیا گیا۔ اس کے بھی 80% اخراجات سے خواتین کو سبکدوش کر دیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق خواتین کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک خواتین میں بے روزگاری کی شرح 30% ہے، جبکہ مردوں میں یہ تناسب 5.6% کے لگ بھگ ہے۔ سعودی حکومت نے خواتین میں بے روزگاری کی یہ شرح مزید کم کرنے کے لیے بجٹ 2020 میں کئی اقدامات کیے ہیں۔ الریاض اور نیشنل کمرشل بینک کا انضمام نہیں ہوگا۔ ریاض اور نیشنل کمرشل بینک نے پیر کو جوائنٹ وینچر کے فیصلے سے دستبردار ہونے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق دونوں بینکوں کے اعلیٰ عہدیدار انضمام کی تفصیلات طے کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے تھے اور اب انہیں روک دیا گیا ہے۔ فریقین نے مذاکرات کا سلسلہ آگے نہ بڑھانے پر اتفاق کیا۔ واضح رہے کہ الریاض بینک کے ایگزیکٹو چیئرمین طارق الصدحان نے اکتوبر 2019 میں کہا تھا کہ نیشنل کمرشل بینک کے ساتھ انضمام کی بات ابھی تجویز پر غور و خوض کے مرحلے میں ہے۔ اقتصادی حلقوں نے الریاض اور نیشنل کمرشل بینک کو جوڑنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے طاقتور اقتصادی اداروں کے قیام کی راہ میں خوش آئند تبدیلی قرار دیا تھا۔ اقتصادی حلقوں کے مطابق اگر ریاض اور نیشنل کمرشل بینک ایک دوسرے میں ضم ہو کر نئے اور بڑے طاقتور بینک کی شکل میں ابھر کر سامنے آتے ہیں تو نیا بینک بڑے منصوبوں کی فنڈنگ میں حصہ لے سکے گا اور طاقتور معاشی گروپوں کا مستحکم بنیادوں پر مقابلہ کر سکے گا۔ بحرین میں ٹریفک خلاف ورزی اور جرمانہ۔ سعودی عرب میں بحرینی محکمہ ٹریفک کے مطابق آئندہ ٹریفک خلاف ورزیاں کرنے والے نجی ممالک کے شہریوں کے معاملات متعلقہ ملک کے ادارے کے حوالے کیے جائیں گے۔ اگر کسی سعودی شہری نے بحرین میں ٹریفک خلاف ورزی کی تو اس کا معاملہ سعودی محکمہ ٹریفک کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے کی ادائیگی میں سہولت دینے اور کارروائی کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ تواصل ویب سائٹ کے مطابق بحرینی محکمہ ٹریفک کے ادارے کے سربراہ فائز امین نے بتایا کہ حالیہ دنوں میں بحرین اور سعودی عرب کو جوڑنے والے کنگ فہد پل پر ٹریفک خلاف ورزیاں بڑی تعداد میں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ٹریفک خلاف ورزیوں کے معاملات کنگ فہد پل پر نمٹانے سے بہتر ہوگا کہ سعودی محکمہ ٹریفک کے توسط سے یہ کام انجام دیا جائے۔ فائز امین نے مزید کہا کہ 1 ماہ پہلے پورے ملک میں حد سے زیادہ رفتار سے ڈرائیونگ کرنے والوں پر نظر رکھنے کے لیے
کیمرے لگائے گئے ہیں۔ عوام کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ حد سے زیادہ رفتار سے گاڑی چلانے پر جرمانے ہوں گے۔ مختلف مقامات کے لیے انتہائی رفتار بھی متعین کر دی گئی۔ حد سے زیادہ رفتار پر جرمانہ جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے۔ ٹریفک خلاف ورزیوں کی نوعیت اور تعداد میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ تمام تفصیلات ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ فائز امین کا کہنا تھا کہ اگر کسی سعودی شہری نے بحرین میں کوئی ٹریفک خلاف ورزی کی تو اسے بحرین سے سفر سے روکا نہیں جائے گا، تاہم ٹریفک خلاف ورزی پر جرمانہ سعودی محکمہ ٹریفک کے ذریعے وصول کیا جائے گا اور جرمانہ معاف نہیں ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آج اپنا نام ہمیں ضرور کمنٹ کیجیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کون کون سے دوست ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں۔